چیز کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو ریڈیو پر بیان کی جاتی ہیں، جو قوالیوں پر بیان کی جاتی ہیں، آپ کی ان صفات کے کفار بھی منکر نہیں تھے۔ آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی نسب، آپ کے حسب کا کوئی منکر نہیں تھا۔ ان کو اختلاف تھا تو صرف آپ کی رسالت کا اختلاف تھا۔ رسالت کا اقرار کریں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو جو کمالات عطا کیے گئے ہیں، آپ ہی کی رسالت کی شان کو واضح کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ رسالت کی شان اگر ہم اپنے دل کے اندر تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمارا ضمیر ہمیں خود کہے گا کہ جس کو رسول مانا ہے وہ کس کا پیغام لے کر آیا ہے؟ اللہ کا، وہ واجب الاذعان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ وہ رسول جو ہے اس کی اطاعت ہی کی، جو اسے مطاع بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ابو جہل کو کیا اختلاف تھا؟ آپس میں گفتگو کرتے تھے، کہتے تھے رات کو آپ کعبۃ اللہ میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ الحاقہ کی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ چھپ کر سن رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کلام کیسا کلام ہے، کہیں یہ شاعر تو نہیں؟ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ پھر کا شاید یہ اسے پتہ چل گئی تو کاہن ہے، فوراً آپ نے فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ پھر آپ جب میں نے کہا پھر یہ کیا ہے، ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔